یونیک معلومات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے اور لوگ محرم کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اور جس طرح سے ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے، اسی طرح سے سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ کسی بھی چیز کے آغاز کے لیے کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کا آغاز اچھا ہو، کیونکہ جس کا آغاز اچھا ہوتا ہے اس کے اچھے انجام کی امید ہوا کرتی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دن اور تاریخ شمار کرنے کے لیے الگ الگ کیلنڈر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی تاریخ شمار کرنے کے لیے جو دن اور مہینے مقرر کیے گئے ہیں، ان میں محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ مانا جاتا ہے، اور جو ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اس موقع سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان سے ایک سال رخصت ہو رہا ہے اور دوسرے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ جو سال ہمارے درمیان سے گزرا، اس سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور جو آنے والا سال ہے، جس سال میں ہم قدم رکھنے والے ہیں، اس سال میں ہم کیا کھوئیں گے اور کیا پائیں گے۔ اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو امید ہے کہ آپ کے بہت سارے کام ایسے ہوں گے جسے آپ چھوڑ دیں گے، اور بہت سارے کام ایسے ہوں گے جسے آپ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دنیا کا یہ معمول رہا ہے کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور کرنے کے بعد بھی سوچتا ہے۔ غور کریں کہ جو سال ہمارے درمیان سے گزرا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا کھویا اور کیا کیا پایا، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے۔ اور بالخصوص میں اس سال کی بات کروں گا جو ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، کہ اس سال کتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنے سارے غم دیکھنے پڑے۔ تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے، محاسبہ کریں گے، تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ نہیں، یہ جو سال آ رہا ہے یہاں خوشی منانے کے موقع نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ دوسرے کو زیادہ مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حقیقت پہ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ جو سال ہمارے درمیان آ رہا ہے بظاہر تو آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً ہمارے زندگی سے ایک سال گزر گیا اور ہمارے زندگی میں ایک سال کم ہو گیا۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ایک مکان ہے، اس میں 60 پلر ہے، اور جو ہی سال گزرتا ہے اس میں سے ایک پلر گر جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہر سال گرتے گرتے اس میں سے 50 پلر گر چکا ہوتا ہے اور پھر 10 پلر بچتا ہے۔ تو سوچیں کہ جو بھی اس مکان کو 50 سال پہلے دیکھا تھا تو وہ یہ سوچتا ہوگا یہ مکان بہت مضبوط ہے، لیکن 50 سال بعد جب اس میں سے 50 پلر کم ہو چکے ہوں گے تو پھر وہ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ نہیں، اب اس کے زیادہ دن باقی نہیں ہے، اب یہ مکان گرنے والا ہے، اب یہ مکان ختم ہونے والا ہے۔ تو سوچیں کہ اسی طرح سے ہماری زندگی ہے کہ ہمیں اگر اللہ نے 60 سال کی زندگی عطا کی تو ہر سال ایک ایک پلر کم ہو رہا ہے۔ اگر کسی کی عمر 25 سال ہے تو اس کے 25 پلر گر چکے ہیں، کسی کی عمر اگر 30 سال ہے تو اس کے 30 پلر گر چکے ہیں، کسی کے 40 سال تو اس کے 40 پلر گر چکے ہیں۔ اسی طرح سے آپ تمام لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ کو اگر اللہ نے 60 سال کی عمر عطا کی ہوگی اور اس میں سے جو آپ عمر گزار چکے ہیں، گویا کہ جو 20 گزار چکا ہے اس کے 20 پلر گرے، جو 40 گزار چکا ہے اس کے 40 گرے، تو سوچیں کہ آپ کی جو عمارت ہے، آپ جو زندگی کی عمارت ہے، اس میں کتنے پلر گر چکے اور پھر آپ کتنے دن تک باقی اور سلامت رہیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اگر اس طرح سے آپ جائزہ لیں گے تو جو ہی نئے سال کے آغاز کی رات آئے گی تو آپ خوشی منانے کے بجائے آپ افسوس کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ نہیں،
ہم نے کچھ پایا نہیں ہے بلکہ ہم نے ایک بہت بڑی نعمت کھو دیا ہے.